اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی آیات مقدسات سورۃ احزاب 22واں پارہ، بڑی مشہور آیات مقدسات ہیں، پڑھی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ہر پہلو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کے لیے بخشش مانگتے تھے، روتے تھے، راتوں کو اٹھ کر روتے تھے۔ وہ سورۃ مزمل نے اس چیز کی گواہی دی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محبوب، اٹھ کھڑا ہو اور اللہ کے لیے نماز پڑھ، اس کا شکر ادا کر، تہجد کی نماز پڑھ۔ دل چاہے تو آدھی رات کے وقت پڑھنا شروع کر دے، دل چاہے تو زیادہ کرنا چاہے تو کر لے، اور دل چاہے تو کم بھی کر سکتے ہو۔ محبوب، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے نماز تہجد اللہ نے ارشاد فرمائی۔ امت میں بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ہم جیسے بدکار نہیں ہیں، گناہ گار نہیں ہیں، صالح لوگ ہیں۔ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے رو رو کر اپنے لیے، اپنی نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے خیر مانگتے رہتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ تو امن پسند تھے، اسلام بھی امن پسند ہے، تو اس میں شک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام امن پسند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، اٹھ اپنے رب کے لیے، اس کی وحدانیت منانے کے لیے جہاد کر۔ یہ بھی تو پڑھے نا کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت بھی تلقین جہاد کی کرتے تھے اور خود بھی جہاد کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، اوزار سجا لیتے تھے۔ احد میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام گھروں میں رات کو روتے تھے۔ کب؟ وہ پہلے گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اعلان سے پہلے گھروں میں جاتے رہے، بعد میں تو گئے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود ہی منع فرما دیا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر مراقبے میں پڑ جانا، علیحدگی اختیار کر لینا، یہ منع ہے، اسلام میں منع ہے۔ تو نہ ہی نبی علیہ السلام مکے والی زندگی مدینے میں نہیں کی، وہ بدلی گئی۔ آقا علیہ السلام مدینے میں ہی آئے ہیں،
تو 10 سال جو مدینے میں ہے، مدنی عرصہ، نبی علیہ السلام کا مدنی عرصہ، اس میں 72 بلکہ 77 جنگیں ہوئی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا ماہی، میں جنگجو ہوں، میں جنگجو ہوں، میرا نام جنگجو ہے، اور میری ہیبت سے 40 کوس تک کفار ڈرتے ہیں۔ یہ دبدبہ آقا علیہ السلام کا نہیں بیان فرمانا، یہ آقا علیہ السلام کی صفت بیان نہیں فرمانی کہ نبی علیہ السلام کسی کو پوچھتے نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اٹیک کرتے تھے تو نبی علیہ السلام جنگ کرتے تھے۔ اللہ کی وحدانیت کے لیے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ہمیں بھی یہی تلقین ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر پکے رہو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جب جہاد کے لیے اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو اکٹھے ہو کر جہاد کرو۔ وہ تو مسلمانوں میں اب رہا ہی نہیں، میں ادھر کا بادشاہ بن گیا تو میں نے کھانا پینا ادھر شروع کر دیا، کچھ 2-4 کلو کا ڈھڈ بھی آگے نکل آیا۔ باقی بات تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جن کے ڈھڈ بڑے ہوئے ہیں ان پہ کیسے لوگ تنقید کرتے ہیں، بلکہ وہ تنقید ہوتے ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے یہ لوگ ہمارا ڈھڈ دے کر یہ نہیں کہ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لعنت بھیج رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کھانا پینا بھی کم چاہیے، فراوانی رزق کی ہونا تو کھانا بھی کم چاہیے، ایسا نہیں کھا پی کے پھٹ جاؤ اور جو جہاد کی ضرورت پڑے تو آپ سے چلا ہی نہ جائے۔ تو وہاں آقا علیہ السلام مدنی زندگی جو ہے نا وہ اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنگجوئی کی ہے، آپ جنگجو بھی ہیں، بہادر ہیں، نبی علیہ السلام سے جیسا کوئی کمانڈر ان چیف نہیں، کوئی سپہ سالار نہیں، سپہ سالاری آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے۔ جنگ تبوک میں دیکھ لو، نبی علیہ السلام لوگ پیچھے ہٹ پڑے ہیں، نبی علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، اور انصار اور مہاجرین کو پکار کرے، میں محمد ادھر ہوں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آواز پہ پھر مسلمان اکٹھے ہوئے، جنگ یرموک جیت لی ہے، اللہ تعالیٰ رسول کو فتح عطا فرمایا ہے۔ 10,000 کا لشکر، صرف 10,000 کا لشکر لے کر نبی علیہ السلام 1,00,000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے، اللہ نے سرخرو فرمایا۔ یہ بھی بیان کیا کرو نا بھائی، آقا علیہ السلام رو رو کے بخشش کی امت کے لیے روتے تھے، اور 73 نبی علیہ السلام کے ساتھ 77 جنگیں ہوئی ہیں صرف 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کے عرصے میں 77 جنگیں ہوئی ہیں۔ اب حساب لا لو، ہر روز دوسرے تیسرے مہینے جنگ بڑھتی ہے۔ نبی علیہ السلام جس جنگ میں شامل ہوئے ہیں وہ 27 ہیں، وہ بھی 27 ہی کلو، تو 10 سالوں کی 1 مہینے میں 3 جنگیں بن جاتی ہیں، تقریباً 3% نکال کے 3۔ آقا علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا ہے نا، تو آپ بہادری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بیان کرو، ہر وقت نبی علیہ السلام کی ایسی صفت بیان کرو کہ مسلمان بزدل بنے رہے، عبادت تو کرتے، عبادت ہی نہیں کرتے۔ یہ جو نماز پڑھنا ایک جہاد ہے، اس کے نزدیک نہیں آتے، قرآن پڑھنا ایک جہاد ہے، وہ آتا نہیں، قاریوں کو نہیں آتا، مفتیوں کو نہیں آتا، وہ مجہول پڑھ رہے ہیں، اور جب ایسی کوئی بات سامنے آ جائے نا تو وہ برا کہتے ہیں کہ قاری امانت نے یہ کہہ دیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، مفتی بھی جو ہے ان کو قرأت کا پتہ ہی نہیں ہے، ورتل القرآن ترتیل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہیں مفتی پڑھتے مجہور ہیں۔ الحمدللہ یہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ مجہور ہے، مجہور کا معنی ہے غلط۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ قرآن پاک پڑھنا ہے نا تم تو عرب کے لہجے پر پڑھو. باقی قاری ہیں ماشاءاللہ وہ مختلف قراء کو لیتے بھی ہیں، ساتھ کرتے ہیں قرآن پاک کی، لیکن وہ تو قاری ہیں نا جنہوں نے استاد سے سیکھا ہے، تو ساتھ کے ساتھ قرات بیان کرتے ہیں. جیسے والضحیٰ لفظ ہے والضحیٰ تو وہ پڑھتے والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلے. اب یہ قاری ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے جب پڑھتے ہیں. تو یہ قرات کے حساب سے تھوڑا بہت یہ فرق ہے، لیکن افضل طریقہ، افضل قرآن پاک پڑھنا نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عرب کا لہجہ ہے. عرب کے لہجے میں تم جتنی مرضی آوازیں لگاؤ، لحن لگاؤ، لسان اللہ تعالیٰ دی اچھی دیے تو ڈٹ کے قرآن پاک لوگوں کو سناؤ. اس کے ساتھ یہ کہو کہ قرآن پاک کی طرف لوگ آئیں. قرآن پاک اوپر سے پڑھنا نہیں آتا تو نبی علیہ السلام راتوں کو اٹھ کے کھڑے روتے تھے. وہ تو ہمیں پتہ ہے روتے تھے. نبی علیہ السلام مکی زندگی میں روئیں گے، مدنی زندگی میں آقا علیہ السلام کے اوپر جہاد اتنا جہاد ہے کہ آقا علیہ السلام رات کو بھی اور خندق کو کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے نبی علیہ السلام نے. کہ یہ نہیں بیان کرتے، مکی زندگی ضرور بیان کرتے. جس طرح تبلیغی جماعت ہے وہ مکی زندگی میں ساری حدیثیں مکی زندگی کی ہیں، ساری آیات مقدسات مکی زندگی کی ہیں. اور مدنی زندگی بیان کرو کہ نبی علیہ السلام اس طرح عمل فرمایا کرتے تھے، جہاد کرتے تھے. آپ آقا علیہ السلام جہاد کی ٹریننگ دیا کرتے تھے. مسجد نبی میں مجاہدین آپس میں کشتیاں لڑتے تھے، تیر اندازی ہوتی تھی، تلوار زنی ہوتی تھی. تو صحابہ کرام مسجد نبی کے اندر جتنا سینا اس سیل میں کرتے تھے. مسجد کو تو تم لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. نبی علیہ السلام رات کو روتے تھے تو پھر کیا کریں بھائی؟ ہمارے لیے تو میں تو یہی سمجھتا ہمارے لیے تو نہیں روئے، یہی روتے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کہ میرے امت کی خیر فرما، ساری امت کی خیر فرما. اس میں کافر بھی داخل ہے، اس میں عیسائی داخل ہے، اس میں یہودی بھی داخل ہے. نبی علیہ السلام کی امت جو ہوئی پورا، بلکہ جانور بھی نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، لیکن ہم سے زیادہ سمجھدار جانور بھی ہیں. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں. وہ یہودی بکری چلا رہا تھا تو بھیڑیا آیا، اس نے بکری پکڑی تو بھاگنے لگا، یہ ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگا. خیر بکری اس سے چھوڑ دی، چھوٹ گئی. ڈرتا ہوا بھیڑیا اس نے بکری چھوڑ دی. تو پھر وہ بھیڑیا اوپر اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا جہاں یہودی جلدی نہ آ نہیں سکتا تھا. وہاں بیٹھ کے کہنے لگا یار عجیب تو آدمی ہے کہ اللہ نے میرا رزق لکھا ایسی، یہ رزق میرے لیے منتخب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو تو نے ڈنڈا دکھا کے مجھ سے چھین لیا. وہ بھیڑیوں کو کہنا واہ کیا عجیب بات ہے کہ آج بھیڑیا جو ہے نا وہ بھی انسانوں کی طرح گفتگو کرنے لگا. جب یہ بات ہوئی تو بھیڑیوں نے کہا اس سے بڑی عجیب بات اور ہے. اس نے کیا؟ یہودی نے کہا کیا؟ بھیڑیا نے کہا مدینہ پاک میں ایک نبی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام محمد ہے، جا اس کی غلامی کر، تیرے رتبوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. تو وہ یہودی کہنے لگا میری بکریوں کا رکھوالا کون ہے؟ تو بھیڑیے نے کہا بول کے میں رکھوالا بنتا ہوں، جاڑ دو تیری ان بکریوں کو میں چلاتا ہوں. کہتا تو ساری بکریاں کھا جائے گا پیچھے سے. انہوں نے کہا میں کھاؤں گا بھی نہیں، ساری بکری کھا ایک ہی بکری کھانی تھی وہ بھی تو نے چھین لی. چلو یا آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بکری نہ تو میں گم ہونے دوں گا اور نہ ہی میں کھاؤں گا. جب تو واپس آئے گا تو پھر دیکھے گی ہماری گفتگو پھر ہوگی. یہودی چلا گیا چھوڑ کے بکریاں. اب بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے، یہ عجیب بات نہیں، یہ تبلیغ نہیں، بھیڑیا تبلیغ کر رہا ہے. بھیڑیا اچھی باتیں بتا رہا ہے، جا نبی علیہ السلام کی غلامی کر. تو ہمیں رو کے یہ تبلیغ کوئی ہے؟ تبلیغ کرو کہ بھیڑیا کی طرح چلو کچھ بول کر نبی علیہ السلام کے اوصاف بتاؤ. یہ تو آقا علیہ السلام کی صفت نہیں ہے کہ گھروں میں اٹھ کر روتے تھے.
آقا علیہ السلام سور میں، غار ہرا میں جاتے تھے آقا علیہ السلام، وہاں روتے بھی تھے. تو یہ آقا علیہ السلام کی نبوی جو عرصہ ہے، مکے کا عرصہ ہے، اس میں ہی ہے. مدینے کے عرصے میں کوئی گھر ایسی دکھاؤ جہاں نبی علیہ السلام اٹھ کے جاتے ہوں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. مدینے میں تو صرف غار ثور ہے جس میں آقا علیہ السلام ہجرت کرتے وقت آئے ہیں صدیق اکبر کے ساتھ. اب غار ثور ایک غار ہے، تو غاروں میں اٹھ کر روتے تھے. کہاں کن غاروں میں؟ کوئی ثبوت ہی نہیں. غاروں میں اٹھ کر روتے تھے. آقا علیہ السلام کی یہ صفت ہے. بھیڑیا بھی وہ صفت اپنا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کی صفت ہے نا، وہ بھیڑیا بھی تبلیغ کر رہا ہے. اور جا مدینہ پاک، نبی آیا ہی وہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا. وہ بڑا حیران ہوا یہودی. اس نے کہا ہے میں کہاں بھولا ہوں. خیر اس نے اعتبار کر لیا بھیڑیے کی بات پہ کہ میں تیری بکریوں کو رکھوالی کروں گا، جا. تو انہوں نے کہا یہ بھی آج دیکھ لیتے ہیں، چلو. وہ بکریوں کو چھوڑ کے چلا گیا. اب بھیڑیا رکھوالا ہے. بھیڑیا رکھوالا یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بھیڑیے کو بھی بھیڑوں کا یا بکریوں کا چرواہا بنا دیا، رکھوالا بنا دیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی پہنچا، اوکھا سوکھا ہو کے پہنچا. تو اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں یہودی ہوں، مسلکاً یہودی ہوں، مذہباً یہودی ہوں، میرا دین یہودیت ہے، میرا مذہبی تعلق یہ وہ یہودیت لڑے. تو یہ بات مجھے بھیڑیے نے بتائی ہے، بھیڑیے نے، اور میں مسلمان ہونے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرا اسلام قبول ہے، تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھایا. آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ اس نے دیے. نبی علیہ السلام کی محبت اور زیادہ اس کے دل میں بیٹھ گئی. اب اس کو ہم نے اپنے ایک بات میں کہ نبی علیہ السلام کا وہ مرید ہو گیا. آقا علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھا لیا ہے. پھر فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت بلال سے فرمایا جاؤ صحابہ کرام کو بلا کے لاؤ، صحابہ کرام کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بلال بھاگے گلیوں میں. انہوں نے کہا جلدی جلدی پہنچو مسجد نبوی میں، آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جس وقت صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے یہودی کو فرمایا کہ اے یہودی اب کھڑا ہو، یہ صفت بیان کر میری، اور اللہ کی قدرت بیان کر، میرا معجزہ بیان کر. یہودی پھر کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ آج عجیب بات ہوئی ہے کہ جنگل میں مجھے بھیڑیا ملا. اس بھیڑیے نے یہ کہا ہے، بول کے کہا ہے کہ مدینہ پاک میں نبی آیا ہے، جا اس پر ایمان لے آ. صحابہ کرام سن کے بڑے خوش ہوئے، اور آقا علیہ السلام کا معجزہ سن کر ان کے اندر ایک ایسی خوشی پیدا ہوئی جو میں بیان نہیں کر سکتا. میں خود اپنی خوشی کو صحیح نہیں بیان کر سکتا. تو وہ تو صحابہ تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے. اب جب صحابہ میں بیان ہو گیا تو اس کے دل میں پھر خیال آیا، اور نبی علیہ السلام پر اعتراض کر کے ایسے اعتراض پیدا ہوئے نہیں ہیں. تو جو اعتراض ہم کریں، بوڑھے ہو گئے تو مرن والے ہو گئے، کہنا لاتیں ٹانگیں جو ہیں قبر میں پڑی ہیں، تو پھر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام کا معجزہ ہوا، بیان ہوا. یہودی نے یہ صحابہ کو بات بتائی. آخر میں دل میں خیال آیا کہیں بھیڑیا میری بکریاں کھائے نہ جائے. اب دل میں خیال آیا یہودی کے. آقا علیہ السلام نے اس کے کاندھے پہ، ہم یہودی نہیں، ہم مسلمان ہیں، صحابی رسول ہے. اب تو میں بول رہا ہوں اب صحابی رسول ہے، لیکن پھر بھی
دنیاوی حساب سے دل میں خیال آیا کہیں میری بکریوں کو وہ نقصان نہ پہنچائے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ گھبرانا ہے، گھبرانا اللہ کے بندے، اے میرے امتی، اے میرے امتی، گھبرانا، تیری بکریاں کا وہ ایک بال بھی بیکا نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا۔ اب جتنی دیر میرے پاس رہ تیری بکریوں کو کوئی بھیڑیا یا کوئی اور جانور بھی اس کی ہوتے ہوئے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دل میں سکون پیدا ہوا۔ خیر اب سب کچھ ہو گیا، وہ واپس گیا تو بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا بکریوں کے ارد گرد بھاگ رہا تھا، کسی کی پیلی میں یعنی کسی فصل میں بھی نہیں جانے دے رہا تھا، تاکہ لوگ یہودی کو نہ اس مسلمان کو یہ نہ کہیں کہ تیری بکریاں ہماری فصل کھا گئی ہیں، جہاں چرنے کا موقع تھا وہ چرتی نہیں۔ اب جب یہودی آیا تو اس نے کہا سب بکریاں بالکل ٹھیک کھڑی ہیں، اس میں کوئی ایک بکری کا بچہ بھی غائب نہیں ہوا۔ پھر وہی بکری جو اس نے پکڑی تھی اس کو پکڑا، اب یہودی مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اپنی بکری کو ذبح کیا، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیا، اور اس بھیڑیوں کو کہا اب یہ حلال ہے، کھا جا، اب یہ تیرے لیے حلال ہے، کھا جا، اپنے بچوں کے لیے لے جانا ہے تو لے جا۔ بھیڑیا وہ اپنا بکری جس طریقے لے گیا۔ تو یہ بات تو کہنے کی یہ مقصد کہ اللہ کے رسول کی صفت ایسی صفت بیان کرو جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور الفت ملے اور جہاد کا بھی جذبہ پیدا ہو۔ مکی زندگی کم بیان کیا کرو، کیونکہ مکی زندگی کے اکثر اعمال جو ہیں، اکثر باتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی، اور جو مدنی زندگی کی 77 جنگیں ہیں ان کو ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ 77 جنگیں ہیں صرف 10 سال میں۔ پہلی جنگ ماہ رمضان میں جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، بدر اولا بدر ثانیہ، یعنی پہلا اور دوسرا۔ پہلا ایک چھوٹا سا ہوا جو جھگڑا صحابہ کرام میں ہوا، وہ بدر اول ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دوسرے بدر میں رمضان پاک میں آپ جہاد کرنے کے لیے 313 بندے لے کر نکل پڑے، قربان جاؤں۔ تو یہ بیان کرو، اب اللہ کے رسول نے یہاں میدان میں آ کر اپنے رب کے سامنے گریا کی، یا اللہ اگر یہ بندے 313 مٹ گئے نا تو پھر تیرا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ بعض اللہ شریک ہے، وہ اپنے محبوب کی دعا قبول کر رہا ہے، کہاں جب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں دعا کر کے جاؤ نا۔ نبی علیہ السلام تو دعائیں کر کے پھر صحابہ کو بھیجا، خود بھی گئے۔ نبی علیہ السلام گھروں میں رہو، گھروں میں رہے تو روئے تو اس کا کیا بینیفٹ دے رہے ہو، کیا بینیفٹ دے رہے ہو غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اس کو کیا دے رہے ہو؟ کہ نبی علیہ السلام کو جہاد نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گھروں میں رونے لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان بہادر تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد جذبہ رکھتے تھے، قرآن میں ان کے جذبات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک تو پڑھو، آتا ہے نہیں اور اس میں لفظ بھی غلط بولتے ہیں، جیسے ہمارے مفتی جو پنڈ میں یا ہم بیٹھے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں غلط، تو ہے مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مفتیوں کو بھی قرآن صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت ہم سب کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الفت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر لڑو، مرو، مر گئے تب بھی تم زندہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔
آیات مقدسات ہیں، لڑو مرو اٹھو، نہیں وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اسلام بڑا امن پسند درس ہے، اپنا اسلام بڑا امن پسند مذہب ہے۔ واہ جی واہ، وہ ہمیں ٹھوکا لگائی رکھتے ہیں۔ جس طرح ایران ہے، عراق، امریکہ یہودی کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی وجہ سے ایران سے لڑائی کر رہا ہے۔ اب غیر مسلم کا دوست، غیر مسلم کا دوست بن گیا، مسلمان کا دوست نہیں بن رہا۔ سب ایران کے ساتھ لگو، ٹھوکو، بنی اسرائیل پہ ٹھوکو، نہیں یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا۔ پھر مجاہدین جو ہے نا، جو تھوڑے بہت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے صفات تو بیان کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو مجاہد ہیں، لگے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یعنی فلسطین والے مسلمان ہمارے، وہ جہاد میں کمزور ہیں تو ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہے۔ یہاں باتیں بڑی کرتے ہیں، یہاں باتیں ٹھوس، کبھی ہوئی پڑی ہے ہماری ٹھوس، یہ ٹھوس نہ رہو، جڑ جاؤ، ایران کے ساتھ لگ جاؤ، ایران کو سپورٹ کرو، خود جاؤ۔ میں بوڑھا ہو گیا، میں جا نہیں سکتا، ورنہ میں بھی چلا جاتا۔ میں یہ تلقین نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ان سے ہمیں بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر وہ مخالف ہیں، گندے ہیں، لائی کرتے ہیں، تو سب مسلمانوں کو ایک ہو کر امریکہ سے بھی، بنی اسرائیل سے بھی خوب لڑائی کرنی چاہیے۔ اسرائیل کو بلکہ دنیا سے مٹا دو۔ تھوڑے سا ہیں، انہوں نے فلسطین پہ زمین پہ قبضہ کر لیا، اب وہ اپنا ملک سب میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فلسطین سارا ہی ہمارا ہے۔ تو یہ فلسطین سارا چھین لینے میں ہمارے سب کی سبکی ہے۔ ہم سب سمجھے کہ گندے اور ناکام ترین، بدترین، برے ترین ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایران والوں کے ساتھ بھی یکجا ہو کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔